اور یاد رکھیے ایک بات اور بھی آپ سے کہہ دیتے ہیں ہاتھ جوڑ کر کے، سسرال میں کبھی برابر مت رہیے گا، آئیے گا 9-11 ہو جائیے گا، کیونکہ سسرال میں رہنے والا داماد اور کتا دونوں برابر۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ بہت خوبصورت پیغام تعلیم کے حوالے سے آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر دودھ پینے والا بچہ ماں کی گود میں پیشاب کرے وہ بیٹا ہے، اور بدن میں پیشاب نہیں لگا، کپڑے میں پیشاب ہے، تو کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مٹھی پانی لیا مارا، 2 مٹھی پانی لیا مارا، گار لیا جھاڑ لیا، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ بیٹا اگر پیشاب کرے، دودھ پیتا بچہ، امام شافعی فرماتے۔ لیکن اگر دودھ پینے والی بیٹی ہے، ماں کی گود میں پیشاب کرے، باپ کی گود میں پیشاب کرے، اور بدن میں پیشاب نہ لگے، صرف کپڑے ہی میں پیشاب ہے، پھر بھی 1 مٹھی 2 مٹھی پانی مار لینے سے کپڑا پاک نہیں ہوگا، کپڑا اتارنا پڑے گا، داغ دھبے چھوڑانے پڑیں گے، بدبو نکالنی پڑے گی، گارنا اور نچوڑنا پڑے گا، تب مکمل کپڑا پاک ہوگا۔ دیکھیے نقطہ، بیٹا پیشاب کرے محنت نہیں ہے، تھوڑی سی محنت میں کپڑا پاک، بیٹی پیشاب کرے دنیا بھر کی مصیبت، موٹا موٹی پاک کرنے سے کپڑا پاک نہیں، کپڑا اتارنا پڑے گا۔ دیکھیے کتنی محنت۔ پالن حقانی نے یہاں سے نقطہ نکالا، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ پالن حقانی نے فرمایا جس طرح بیٹے کی پیشاب کو پاک کرنے میں محنت نہیں ہے، اسی طرح بیٹے کی تعلیم پر زیادہ محنت نہیں ہے۔ جس طرح بیٹی کے پیشاب کرنے میں زیادہ محنت ہے، اسی طرح بیٹے سے زیادہ بیٹی کی تعلیم پر محنت کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے، پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے۔ جب آپ نے بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دی، یہی بیٹی آگے چل کر کے اچھی بیوی ہوگی، یہی بیٹی آگے چل کر کے اچھی ماں ہوگی، یہی بیٹی آگے چل کر کے اچھی ساس ہوگی۔ مرد پڑھتا ہے اکیلا مرد پڑھتا ہے، عورت پڑھتی ہے سارا خاندان پڑھتا ہے۔ ماں ادھر ہے، باپ ادھر ہے، بیچ میں بچہ کھڑا ہے، ماں مسلمان ہے، باپ مسلمان نہیں ہے۔ ماں کہہ رہی ہے بیٹا کلمہ پڑھ لے، میری طرح مسلمان ہو جا۔ باپ کہہ رہا بیٹا بھول سے کلمہ مت پڑھنا، جیسے میں مسلمان نہیں تم بھی مسلمان مت ہونا۔ بیٹا کبھی ماں کو دیکھ رہا، کبھی باپ کو دیکھ رہا، کبھی ماں کو دیکھ رہا، کبھی باپ کو دیکھ رہا، ماں کا جادو چل گیا، بیٹا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹی کے پاس باپ آیا، بیٹی نے بستر سمیٹ لیا، یوں سمیٹ کر کے یوں ادھر رکھ دیا۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹی میں آیا تمہارے گھر پہ، تم نے مجھے بیٹھنے کے لیے بستر نہیں سمیٹا، کھولا، تم نے سمیٹ دیا، یہ بتاؤ کہ یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں؟ کہا کہ ابا یہ رسول اللہ کا بستر ہے، آپ رسول اللہ کے دشمن ہو، اس بستر کے لائق آپ نہیں ہو، اس لیے سمیٹ کر کے ادھر رکھ دیا۔ باپ کے دل پر ایسی چوٹ پڑی، جو باپ اسلام کا دشمن تھا، اسلام کو طلب کرنے لگا، اور طلب میں اللہ نے اسلام کی دولت سے بالا مال فرما دیا۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا، دھیان سے سنیے گا۔ جیسے ہی شادی ہوئی، بیوی کا انتقال ہو گیا، کوئی کیلنڈر ہی نہیں چھپا، اب یہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا کہ زندگی میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ بہن کو خبر ہوئی، جلدی جلدی آئی، کہا بھائی صاحب کیا ارادہ ہے؟ جوان ہو، اللہ نے ساتھ نہیں دیا زندگی، بیوی تمہاری گزر گئی، ساتھ نہیں دیا، لیکن تمہارا ارادہ کیا ہے، دوسری شادی کرو گے؟ تو کہا نہیں کروں گا۔ کہا نہیں یہ غلطی مت کرنا، تم جوان ہو، دوسری شادی کر لو، تمہاری بہن کو پتا ہے، تمہیں مشورہ دے رہی ہے، بہن کے پاس تم سے زیادہ علم ہے، تم کو بتا رہی ہے دوسری شادی کرو، شوق سے کرو، اگر تم کو نیک اولاد ہوگی اور پھر وہ نیک کام کرے گی تو تمہاری اولاد کی ہر سانس کے بدلے تمہیں اللہ صدقہ جاریہ کا ثواب دے گا، صدقہ جاریہ عطا فرمائے گا۔ اب جس بھائی کا ارادہ بدل گیا، انہوں نے شادی کر لی۔ ایک آخری نمونے پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ہارون رشید حجاج بن یوسف کا دربار ہے، ایک عورت روتی ہوئی آئی، فریاد کیا کہ میرے 3 آدمی کو تم نے گرفتار کیا ہے، میری فریاد ہے کہ تینوں کو چھوڑ دو۔ حجاج نے کہا میرے کٹر دشمن ہیں، میں تینوں کو چھوڑ نہیں سکتا،
ایک کو چھوڑوں گا، دو کو پھانسی پر چڑھا کر کے رہوں گا، میرا آخری فیصلہ ہے۔ تم کو 5 منٹ کا ٹائم دیا، جس کو چاہو چھوڑا لو، جن کو چاہو موت کے حوالے کر دو۔ اب اس عورت نے 5 منٹ میں فیصلہ لیا۔ کیا فیصلہ لیا؟ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ تاریخ میں بہن کا کتنا بڑا کردار ہے یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد ہم اپنی بہن کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ بہن پر ستم کرنے والے، ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، آپ بہن پر ستم مت کیجیے، کرم کیجیے، اللہ آپ پر مہربان ہوگا۔ دھیان سے سنیے گا۔ اس بہن نے کہا، اے حجاج، تم نے مجھے 5 منٹ کا ٹائم دیا ہے، ایک کو بچانا ہے، 2 کو موت کے حوالے کرنا ہے، میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ بیٹے کو پھانسی ہو گئی، شوہر کو پھانسی ہو گئی۔ حجاج بن یوسف نے حیرت سے پوچھا، اے عورت، تو نے بیٹے کو نہیں بچایا، بھائی کو بچایا، اس کا کیا راز ہے؟ تم نے بھائی کو بچایا، شوہر کو نہیں بچایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس عورت کا جواب سنیے۔ اس نے کہا، میں جوان ہوں، میری شادی ہو جائے گی، مجھ کو شوہر مل جائے گا، خدا مہربان ہوا مجھ کو بیٹا مل جائے گا، لیکن ماں باپ مر چکے ہیں، بھائی نہیں آئے گا۔ 2 مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ اسکول ہے، اس میں بحالی چل رہی ہے، زنانہ اسکول ہے، لیڈیز کی بحالی چل رہی ہے۔ 7 لڑکی امتحان دینے کے لیے آئی۔ پہلا سوال پوچھا گیا کہ اسلام کے 5 رکن کیا ہیں؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ دوسرا سوال پوچھا، یہ بتاؤ مسلمانوں کے 5 ملک کون کون سے ہیں؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ تیسرا سوال آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بتاؤ، کسی نے جواب نہیں دیا۔ چوتھا سوال آیا، تم یہ بتاؤ کہ تسبیح میں 100 دانے کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا بھی کسی نے جواب نہیں دیا۔ اور آخری سوال جس کا سب نے تسلی بخش جواب دیا، وہ کیا سوال تھا؟ فلمی 3 ہیرو کے نام بتاؤ، سب نے تسلی بخش جواب دیا۔ بادشاہ کی 4 بیوی تھی۔ بادشاہ کو معلوم کرنا تھا کہ پڑھی لکھی کون ہے، جاہل کون ہے۔ تو بادشاہ بیوی کے پاس آ کر کے کہتا ہے، صبح ہو رہی ہے؟ کہا کہ ہاں ہو رہی۔ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا منہ میں پان تھا، مزہ بدل گیا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، پڑھی لکھی ہے۔ دوسری بیوی سے پوچھا کہ صبح ہو رہی؟ کہا ہاں ہو رہی۔ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا لالٹین کی روشنی دھیمی پڑ گئی۔ بڑا خوش ہوا کہ پڑھی لکھی ہے۔ تیسری بیوی سے پوچھا کہ صبح ہو رہی؟ کہا ہاں ہو رہی ہے۔ کہا کیسے پتا چلا؟ ناک میں جو نت تھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ اب آیا 1 نمبر کی جاہل کے پاس، پڑھی لکھی نہیں۔ اس کے پاس آ کر کے پوچھتا ہے کہ صبح ہو رہی؟ کہا کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کہ کیسے پتا نہیں چلے گا؟ جیسے پتا چلتا ہے پیشاب آ رہا ہے، پخانہ آ رہا ہے، اس سے برابر پتا چل رہا ہے۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے۔ لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے۔ اس نے معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔ نکل گیا تعلیم کے حوالے سے پیغام۔ بادشاہ کا دور ہے، ایک عورت کے خلاف مقدمہ ہو رہا ہے۔ اس لڑکی کا کیس کیا تھا کہ اس نے عورت ہو کر کے 4 مردوں سے نکاح کر لیا تھا ایک ساتھ۔ تو بادشاہ نے کہا کہ او نادان لڑکی، جواب دو، تم نے عورت ہو کر کے 4 مردوں سے نکاح کیسے کر لیا؟ کہا کیا غلط کیا؟ جلسے میں گئی تھی، مسئلہ سنا تھا، عمل کیا۔ تو بادشاہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گئے، چوری بھی ہے، سینہ زوری بھی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کیا مسئلہ سنا تھا؟ کہا مسئلہ یہ سنا تھا کہ لوگ زنا کیوں کرتے ہیں جبکہ 4 شادی کی اجازت ہے؟ کہا یہ مردوں کے لیے کہا تھا کہ عورت کے لیے؟ کہا میں اتنا ہی سنا تھا، اس کے بعد تو ہوٹل چلی گئی تھی حلوہ پوری کھانے کے لیے۔ جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے، مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی؟ کیوں حیا چھوڑ کے بے پردہ ہوئی جاتی ہو؟ کچھ نہیں پاس رہا دین کی غیرت کے لیے،
کچھ نہیں پاس رہا دین کی غیرت کے لیے، روز روبرو محشر میں معبود کے جب جاؤ گی، لے کے کیا جاؤ گی تم اپنی بارات کے لیے، دیکھو عصمت کا دوپٹہ نہ سرکنے پائے، ہر نظر گھات میں بیٹھی ہے شرارت کے لیے۔ آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے اجازت ہے، 3 منٹ کے لیے سنا رہا ہوں، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر دھیان سے سنیے گا، آپ کے گھر کا جھگڑا 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا، راستہ میں بتا رہا ہوں، زندگی بھر کے لیے ختم ہو جائے گا، 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا۔ 3 منٹ کا پیغام ہے، آخری پیغام سنا رہا ہوں، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل صحیح جا رہا ہے، دھیان سے سنیے گا۔ میاں بیوی کا جھگڑا کیا ہے؟ شوہر چاہتا ہے جیسا میں ہوں ویسی بن جائے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ آپ اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیجئے اور معاہدہ کیجئے کہ تم میرے ماں باپ کی خدمت کرو، میں تمہارے ماں باپ کی خدمت کروں گا۔ 40 سال کا جھگڑا ایک ہی دن میں ختم ہو جائے۔ ساس اپنی بہو کو بہو نہ سمجھے، بیٹی سمجھ لے، بہو اپنی ساس کو ماں سمجھ لے۔ ماں بیٹی کا اتنا مقدس رشتہ ہوتا ہے کہ جھگڑا ہوتا ہی نہیں ہے۔ نند اپنی بھابھی کو بڑی بہن سمجھ لے، بھابھی اپنی نند کو چھوٹی بہن سمجھ لے، بہن کا اتنا مقدس رشتہ ہوتا ہے کہ جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک عورت آئی جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس، اور تنویر زکی یہاں بیٹھا ہوا یہ الٹا چرخا بھی گھماتا ہے، دھیان سے سنیے گا۔ جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس عورت آئی، کہا میرا شوہر بات بات پر مجھ کو مارتا ہے، کچھ ترکیب کر دیجئے۔ تو کہا ایک کام کرو، میں پانی پر دم کرتا ہوں، جب بھی جھگڑا شروع ہو 2-4 گھونٹ منہ میں لے کر کے بیٹھ جانا، کچھ نہیں بولنا، جھگڑا تمہارا ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ عورت کی زبان چلتی ہے، مرد کا ہاتھ چلتا ہے۔ اگر عورت زبان کو قابو میں کر لے، مرد ہاتھ کو قابو میں کر لے، ٹوٹا پھوٹا گھر جنت بن جاتا ہے۔ جب سسرال میں آدمی کو مزے کا کھانا کھانا ہوتا ہے، اپنے گھر میں اچھا کھانا نہیں ہوتا تو سیدھے سسرال بھاگتا ہے۔ ساس کو سمجھ میں آ گیا کہ ضرور دال میں کالا ہے، بے موقع داماد کیوں آیا، یہ مرغا ذبح کرانے کی پلاننگ ہے۔ تو ساس نے سوچا کہ اگر ایک دن کھلا دیں گے بڑھیا کھانا، روز آئے گا کھانے کے لیے، آج ہی سبق سکھا دیتے ہیں، کبھی نہیں آئے۔ تو ساس نے کھچڑی بنا کر کے داماد کو دے دیا۔ اب کھچڑی دیکھ کر کے داماد کا غصہ عرش پر چلا گیا، اماں یہ جیل خانہ ہے، میں قیدی ہوں کہ کھچڑی کھاؤں گا؟ کہا بیٹا کھچڑی کو برا بھلا مت کہو، اتنی اچھی غذا ہے، امیر بھی کھا لیتے ہیں، غریب بھی کھا لیتے ہیں، کسی کا پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ گیا کہ یہ بڑھیا نہیں ہے، عجوبہ ہے، مرغا بچانے کی پلاننگ ہے۔ تو داماد نے کہا کہ اماں روکھا سوکھا کیسے کھایا جائے گا، گھی تو لا کر کے دے دو۔ بڑھیا 1 نمبر کی کنجر تھی، کنجوس تھی۔ ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا تو کسی کا ریکارڈ ہی نہیں تھا 10 روپیہ سے زیادہ کوئی انعام دیتا ہو، جو بھی شعر پڑھے 10 روپیہ، جو بھی شعر پڑھے 10 روپیہ۔ اب شاعر بھی 10-10 روپیہ لیتے لیتے اکتا گیا، کوئی اس میں 150 والا نہیں ہے۔ ایک حاجی صاحب کھڑے ہوئے، 100 روپیہ دیا، انہوں نے تعریف کیا، واہ حاجی صاحب مبارک ہو، واہ حاجی صاحب مبارک ہو، آپ نے کیا میرا دل جیت لیا۔ اس کے بعد پھر شعر شروع کر دیا تو دیکھا حاجی صاحب کھڑے، کہا حاجی صاحب آپ تو بیٹھ جاؤ، کہا نہیں وہ 90 روپیہ ہمارا واپس کیجیے، اس لیے 100 روپیہ۔ تو ایسے ایسے کنجر ہوتے، ایسے ایسے بخیل ہوتے۔ تو بڑھیا 1 نمبر کی بخیل تھی، کنجر تھی، اس نے چھپا کر کے گھی کو رکھا تھا کوٹھی میں۔ جب داماد نے بولا کہ گھی دے دیجئے تو لاج لحاظ میں لے کر کے آ گئی، ڈھکن جو کھولا تو جلدی میں ہاتھ میں حرکت تھی، گھی زیادہ گر گیا۔ اب بڑھیا کو لالچ ہو گیا، سارا گھی تو داماد ہی کھا لے گا، منطق سے کہا بیٹا اکیلے کھاؤ گے برکت نہیں ہوگی، ساتھ میں شامل کر لو برکت ہی برکت ہوگی۔ اب داماد کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ بڑی کھٹاسین ہے، یہ اکیلا مجھ کو کھانے نہیں دے گی۔ تو لاج لحاظ میں داماد کہتا آپ تو میری ماں کی طرح ہو، ساتھ میں کھا لو، کیا دقت۔ اب بڑھیا نے پلیٹ کو دیکھا تو گھی داماد کی طرف زیادہ گرا ہوا تھا۔ بڑھیا نے دماغ لگایا کہ ادھر سے ادھر ٹاننا۔ بڑھیا نے کہا بیٹا میں تم سے ناراض ہوں، اس لیے کہ فلاں مہینہ میری بیٹی کو تم نے یہ دکھ دیا ہے، یہ دکھ دیا ہے، یہ دکھ دیا، سارا گھی ادھر ٹاننا۔ تو داماد کہتا ہے کہ اماں کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے،
اگر میں نے وہ دکھ دیا ہے تو یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا، دکھ سکھ کو ملانا پڑتا تب زندگی کٹتی ہے۔ جو نہ دیکھا نہ سنا ہے وہ ہوا کرتا ہے، اب تو بے پر کا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے، اب تو بے پر کا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے، گالیاں کوئی دعا کوئی دیا کرتا ہے، اپنا ہر شخص کا کردار ہوا کرتا ہے، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے۔ بس 3 وعدہ آپ سے لوں گا، اللہ کی عبادت کریں گے، جلسہ زندگی بھر کے لیے کامیاب ہو جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ 3 کام چھوڑ دیجیے، آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گی، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ گریبان پکڑ سکتے ہیں، گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، بیٹا کی شادی فری میں نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے در